आकिफ प्लीज छोड़ो ना, इस तरह अच्छा नहीं लगता। फराह उसकी बाहों की सख्त गिरफ्त में शर्माती लज्जाती को सोसा रही थी। अरे यार मत तंग करो ना, प्यार में इतना कुर्ब तो आम बात है। चलो अब अपने इन प्यारे से होठों से एक स्वीट सी फ्रेंच किस दो मेरे होठों पर। ओ, कितने बेबाक हैं आप आकिफ। वो शर्माती अपना चेहरा छुपा गई। उसका ताल्लुक किसी बहुत बड़े अमीर घराने से नहीं था, मगर वो एक शरीफ घराने से ताल्लुक ज़रूर रखती थी। माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी। जिंदगी का हर आने वाला रुख अपने साथ एक अलग किस्म के हालात लाता है। वो जो हयादार थी, वो जिसका रिश्ता इखलाकियात से बचपन में ही अम्मा ने जोड़ दिया था, जिंदगी के बदलते रंग में उसने भी अपना रंग बदल लिया। थर्ड ईयर में कॉलेज लिया और यही तब्दीली उसको असल राह से भटका गई। सादिया और हिरा के साथ होने वाली दोस्ती ने उसके अंदर ख्वाहिशों और ख्वाबों के नए जहान आन बसाए। वो दोनों अमीर ख़ानदान की आज़ाद ख्याल थीं, जिनके नज़दीक लड़कों से दोस्ती और अफेयर्स चलाना कोई मायूब बात नहीं। शुरू में फ़राह को अजीब लगता था उनका लड़कों से बातें करना, मोबाइल और सोशल साइट्स की दोस्तियाँ, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी ज़िंदगी में किसी के होने के ख्वाब देखने लगी। उन्हीं दिनों उसकी हिरा के कज़न के साथ बात हुई, जिसके साथ हिरा ने एक दफ़ा उसे घर ड्रॉप किया था। फ़राह तक हिरा के ज़रिए पसंदीदगी का इजहार पहुंच चुका था, जिसे उसने कबूल कर लिया। और फिर मोहब्बत के इस बहरूपिये ने कच्ची उम्र की ख्वाहिशों को गलत रास्ते पर डाल दिया। कॉलेज से घर आते ही उसने बैग साइड पे रखा और चेंज करने के बाद मोबाइल लेके बैठ गई। फराह कंप्यूटर को छोड़ो और जाके नमाज पढ़ लो। अम्मा की आवाज़ उसने नज़रअंदाज कर दी। तुमने असर की नमाज भी नहीं पढ़ी, ये क्या तुम हर वक्त इस कंप्यूटर पर बैठी रहती हो? अम्मा असाइनमेंट्स मिलते हैं जो कि उसको इस्तेमाल करके ही बना सकती हूँ, उसने बेजारी से जवाब दिया। फराह तुम आजकल बहुत बदतमीज़ होती जा रही हो, हर बात पे तुम्हारा लहजा अदब और आदाब से आरी हो गया है। कॉलेज का काम करने से मैंने कब तुम्हें रोका है? बस नमाज का बोल दिया तो कोई पहाड़ नहीं सर करने को बोला, और वो भी इसलिए कि तुम पहले कोई नमाज नहीं छोड़ती थी और अब तुम कोई नमाज पढ़ती नहीं दिखती। अब आपके सामने नमाज पढ़ा करूं, आपको बताकर। आप ही तो कहती नमाज दिखावा नहीं होती और ना ही होनी चाहिए। उसको अम्मा के लेक्चर पर गुस्सा आया और वो बेचारी उसे दुखी निगाहों से देखते हुए बाहर चली गई। और वो दोबारा आकिफ से बातें करने लगी। मैंने जब तुम्हें देखा तो मेरे दिल को तुम पर बहुत सा प्यार आया। इसके बाद हिरा को लेने रोज कॉलेज जाता ताकि तुम्हारा चेहरा भी किसी तरह देख सकूं। फिर हिरा को बताया। पहले तो वो मानी नहीं। क्यों? वो क्यों नहीं? फरहान ने उसकी बात काटते हुए पूछा। इसलिए कि उसे लगता था कि तुम बहुत मुख्तलिफ किस्म की लड़की हो, मुझसे दोस्ती नहीं करोगी। लेकिन मैं भी अपनी मोहब्बत पे कायम रहा। देख लो कैसी मेरी मोहब्बत ने तुम्हारे दिल को आराम किया। फराह की लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। देखो तुम्हें मैं हर वक्त अपने पास मौजूद पाता हूँ, अपनी अलग दुनिया बसाए ख्वाबों को हकीकत का रंग देता हूँ। अब तो तुमसे मिलने का दिल करता है, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता? उसकी धड़कनों में एक irताश सा पैदा हुआ। करता है मेरा दिल भी मिलने को तुमसे, वो शख्स जिससे मुझे शदीद मोहब्बत हुई। तुम प्लीज़ जल्दी भेजो अपने घर वालों को रिश्ता मांगने के लिए। भेजूंगा, ज़रूर भेजूंगा, मगर इससे पहले मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम्हें देखने के बाद तो ये ख्वाहिश और बढ़ गई है। मिलोगी ना तुम मुझसे? आकिफ ने बात को बदल दिया। मैं कैसे मिल सकती हूँ? घर से कॉलेज तक ही तो बाहर जाती हूँ, या फिर मदरसा जाती थी और अब वो भी जाना छोड़ दिया। वो वक्त भी अब तुम्हारे साथ बातें करते करते गुजरता है। अम्मा मुझे ऐसे अकेले बाहर जाने की इजाज़त नहीं देंगी। फरहान ने अफसुर्दगी से जवाब दिया। मुझे नहीं मालूम, अब मुझे तुमसे मिलना है, प्लीज़ अब तुम किसी भी तरह मिलने के लिए आ जाओ। वही एक मर्द का बहकाता हुआ अंदाज। अच्छा मैं कुछ सोचती हूँ, कॉलेज से ही ऑफ करके मिल सकती हूँ, मगर मुझे डर लगता है अगर किसी ने देख लिया। कोई नहीं देखेगा, और वैसे भी तुमसे शादी करूँगा तो क्या तुमसे मिल भी नहीं सकता? ऐसा कौन सा मसला है? अब दिन तुम सेलेक्ट करो, ठीक है? मैं हिरा से मशवरा करके बताऊंगी। मिलने के ख्याल ने ही उसे बेचैन कर दिया। हफ्ते के दिन हिरा के मशवरे से वो हाफ डे के बाद कॉलेज से निकल आई। गेट के बाहर आकिब गाड़ी में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। पहले तो उसे घबराहट हुई, मगर फिर वो उसे देख के मुस्कुराई।
آج میں بہت خوش ہوں کہ تم میرے سامنے ہو. اس وقت تمہارے ساتھ یہاں میں خود کو بہت خوش قسمت محسوس کر رہا ہوں. وہ دونوں ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے. پھر عاقف نے اس کا ہاتھ تھام لیا. تم بھی بولو، کچھ ایسا کہو جو تمہیں میرے اور قریب کر دے. خوش قسمت تو میں ہوں جسے تم جیسا سچا چاہنے والا ملا، جس نے میری زندگی کو اور خوبصورت بنا دیا. میں ہمیشہ اسی محبت کے سنگ رہنا چاہتی ہوں. بس تھوڑا اور انتظار کرو، مگر دیکھو تب تک ہم ملتے رہیں گے. فرح نے اس بات میں سر ہلایا. گھر آ کر اماں نے کھانے کا پوچھا تو اس نے انکار کر دیا اور نظریں چراتی کمرے میں چلی گئی. اپنی اندھی محبت کی فطرت سے لا علم، اسی محبت کا نام جس کا جشن اس وقت اس کا دل منا رہا تھا. دوسرے دن اتوار تھا. پہلے عاقف سے بات کی، پھر گھر کے کام کرنے لگی. دن کے ٹائم مدرسے والی باجی آئیں تو اٹھ کے چائے بنانے آ گئی. فرح آپ مدرسے کیوں نہیں آتی؟ باجی نے اماں سے پوچھا. یہ تو بیٹی آپ خود ہی اس سے پوچھ لو، مجھے تو خود نہیں اس کا کچھ پتہ چلتا. 2-3 دفعہ پوچھ چکی ہوں اس کا، یہی کہا کہ پڑھائی میں مصروف ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ دین کی تعلیم بھی اتنی ہی اہم ہے اور اس کا تو دائمی فائدہ ہے. چلے میں خود بات کرتی ہوں. باجی یہ کہہ کر فرح کے پاس آئیں. تمہاری پڑھائی کی مصروفیات زیادہ ہی بڑھ گئی ہیں، جو اب تمہارے پاس مدرسے آنے کا وقت بھی نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے باجی، میرے پیپرز ہیں تو بس تیاری کر رہی ہوں. پیپرز کے بعد ضرور آؤں گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا. شاید یہی وجہ ہو، اس لیے تمہاری رنگت بھی خراب ہو چکی ہے. فرح نے حیران ہو کے باجی کو دیکھا. کل تم کالج گئی تھیں؟ جی گئی تھی، اس نے سانس روک کے جواب دیا، جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو. میں تم سے بات گھما پھرا کے نہیں کروں گی، اس لیے توقع رکھتی ہوں کہ تم بھی سیدھا جواب دو گی. وہ لڑکا کون تھا؟ اب تم انکار مت کرنا، کل تم کسی لڑکے کے ساتھ نہیں تھی؟ باجی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا. کون لڑکا؟ مجھے نہیں پتا، آپ پلیز آ کر چائے پی لیجئے. فرح باہر جانے کے لیے آگے بڑھی مگر باجی نے راستہ روک لیا. تم غلط راستے پہ نکل آئی ہو. دیکھو فرح، تم ایک اچھے گھر کی اچھی بیٹی ہو. میں تمہاری فیملی کو جانتی ہوں، اس لیے یہاں آئی ہوں. اس گھر کی بیٹی کسی نامحرم کے ساتھ ایسے کیسے گھوم سکتی ہے؟ اب کیا ایک نامحرم تمہاری زندگی میں محبتوں کے رنگ بھرے گا؟ محبت کے لیے رشتے کا نام ہونا بھی ضروری ہے. وہ مجھ سے شادی کرے گا. اس نے چپ توڑی. کیا وہ تمہارے گھر رشتہ لے کر آ رہا ہے؟ ابھی نہیں، مگر بہت جلد وہ گھر والوں کو لے کے آئے گا. وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. وہی محبت کی بناوٹی خوش فہمی. تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے، وہ تم سے شادی کرے گا، جبکہ اسے اگر گھر لے جانا ہی تھا تو اپنے گھر لے کے جاتا، نہ کہ باہر غیروں کے سامنے تمہیں اپنی محبت کا یقین دلاتا. یہ ٹیکنالوجی ٹائپ کی محبت ہے، سو اسی طرح جلد بدل بھی جاتی ہے. اور تم نے اسے اپنا ہاتھ تھامنے کی اجازت بھی کیسے دی؟ آج اس نے ملاقات میں اتنی پیش رفت کی تو کل وہ اور کیا کرے گا؟ تم اسے کرنے دو گی؟ تم بھول گئی وہ تمہارے لیے نامحرم ہے. اس محبت کا بھوت جلد اتر جائے گا. زندگی کی ناؤ آپ کی خواہشوں کے مطابق چلے تو کتنی خوبصورت لگتی ہے. اگلے دن وہ پھر اس سے ملنے چلی آئی. سمندر کے کنارے ایک چٹان پہ بیٹھے وہ اسے اپنی خوشی بتانا چاہ رہی تھی اس سے ملنے. اور زندگی اس لیے خوبصورت ہے کیونکہ یہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہوئے ہے. وہ مسکرائی. اچھا سنو، ہیرا کی منگنی ہو رہی ہے. عاقف نے چونک کے اسے دیکھا. تمہیں کس نے بتایا؟ کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے ہیرا نے خود بتایا ہے. یہ تو اس نے نہیں بتایا کہ کس کے ساتھ. سرپرائز دینا چاہ رہی ہوگی. بس کہہ رہی تھی لیٹ نائٹ فنکشن ہوگا اور صرف فیملی کے لوگ ہی ہوں گے، اس لیے جب شادی ہوگی تو ضرور انوائٹ کرے گی. آج کل تو ویسے بھی وہ چھٹیوں پر ہے، جب آئے گی تو پوچھوں گی. ویسے تم نے دیکھا ہوا ہے اس لڑکے کو؟ نہیں، منگنی ہوگی تو دیکھ لوں گا. تم اسے چھوڑو، آؤ ایسا کرتے ہیں پانی میں چلتے ہیں. ہم یہاں اپنے لیے آئے ہیں. کتنا پیارا ویو ہے. سورج کی ڈھلتی کرنوں کے رنگ دیکھو کیسے سمندر پر جادو کیے ہوئے ہیں. اور پتہ ہے اس سب منظر میں تم سب سے خوبصورت لگ رہی ہو. وہ اسے محبت سے دیکھتی ہوئی اس کے ساتھ لہروں کی طرف بڑھنے لگی. صحیح کہتے ہیں، انسان کے اندر کی خوشی ہر منظر کو اپنے ساتھ باندھ کر ہنساتی ہے. اس وقت اسے بھی ہر چیز ایسے ہی محسوس ہو رہی تھی. اتنا مزہ آیا ہیرا کے کزن کی شادی پر، تم ایسے ہی نہیں آئی میرے ساتھ.
ہیرا کینٹین میں تھی جبکہ سعدیہ اسے شادی کے فوٹوز دکھا رہی تھی۔ یہ دیکھو ہیرا کے پاپا، اور یہ دولہا کو دیکھو، اتنا فن کر رہا تھا۔ فرح خوشی سے سب تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اچانک آگے عاطف کی تصویر نے اسے مسکرانے پہ مجبور کر دیا۔ یہ پیارا ہے نا؟ میں نے بڑی کوشش کی کہ اس پر ہاتھ صاف کر لوں، لیکن پھر ہیرا نے ہی وارن کر دیا، خبردار یہ میرا فیانسی ہے اور 3 مہینے بعد اس سے شادی ہے۔ فرح کے ہاتھوں سے موبائل گرتے گرتے بچا۔ اس نے سعدیہ کو دیکھا جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہو۔ اتنی دیر میں ہیرا بھی آ گئی۔ دیکھو ابھی تمہارے فیانسی عاقف کی ہی باتیں کر رہے تھے۔ ہیرا نے فرح کو دیکھا۔ کیا سعدیہ نے جو کہا وہ سچ ہے؟ فرح نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں، آگے سے بھی سیدھا جواب دیا گیا۔ کیا؟ فرح میری بات غور سے سننا، آج میں تم سے کچھ نہیں چھپا رہی۔ دراصل یہ سب جو کچھ بھی ہے تمہارے اور عاقف کے درمیان، یہ سب ایک مذاق ہے۔ میں اس سے تمہاری بات کرتی تھی، اسے بتاتی تھی کہ تم کتنی عجیب ہو، مگر میری اس بات کو وہ نہیں مانتا تھا۔ اس کا کہنا تھا سب لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، اس لیے اس نے مجھ سے بولا کہ وہ تم سے تعلقات بڑھائے گا اور میں صرف اسٹارٹ میں اس کی مدد کروں گی۔ گارنٹی مجھے یہ دی گئی تھی کہ یہ سب ٹائم پاس کے لیے ہوگا۔ میں نے بھی اس وقت یہ سب فن سمجھ کے مان لیا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ تمہیں میں نے اس احساس میں بندھے ہوئے محسوس کیا۔ کبھی مجھے عاقف کے لیے تمہاری فیلنگز بری بھی لگتی، اب مجھے خود لگتا ہے کہ یہ سب غلط ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہیں اس سے محبت ہو جائے گی۔ یہ سب غلط ہوا تمہارے ساتھ، اس کے لیے میں معافی مانگتی ہوں۔ بہرحال وہ جیت گیا۔ جہاں تک ہماری منگنی کی بات ہے تو اس نے منع کیا تھا تمہیں ابھی نہ بتاؤں۔ میں جانتی ہوں ہم نے برا کیا، مگر تم اسے بھول جاؤ۔ ہماری فیملیز میں رشتے اسٹیٹس دیکھ کے کیے جاتے ہیں، ایسا کچھ ہوتا بھی تو تمہیں وہ نہ ملتا، تمہیں کوئی قبول نہ کرتا۔ میں عاقف کو بولوں گی تم سے معافی مانگ لے۔ ہیرا خاموش ہو کے اسے دیکھنے لگی جو ہارے ہوئے انسان کی چال چلتی ہوئی وہاں سے جا رہی تھی۔ دھوکہ، فریب، وہ بھی ان لوگوں نے دیا جو اس کے لیے خاص تھے، خوبصورت لوگوں نے کی بھیانک روپ۔ محبت کے لبادے کو اڑے بے حس انسان۔ ایک لڑکی نے دوسری لڑکی کے جذبات کی شرط لگائی۔ کیا کوئی سچا دوست آپ کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ کمرے کے فرش پہ بیٹھی وہ اپنی اندھی محبت کے لیے آنسو بہا رہی تھی۔ عاقف کی کالز کو اس نے ڈسکنیکٹ کر کے سیل آف کر دیا تھا۔ کیسے سرابوں کے پیچھے ہم لڑکیاں بھاگتی ہیں، وہ جسے ہم اپنا سمجھتے ہیں اور وہ جو ہمیں اپنا نہیں سمجھتا۔ کتنی اذیت ہے اس محسوس کرنے میں، جس کی قدر کرنا ہم خود پر لازم سمجھتی ہیں وہی ہمیں آسمان سے زمین پہ لا پٹکتا ہے۔ محبت کے کاغذ پہ لکھے گئے دل فریب دھوکے۔ شریفوں کی اس بستی میں زمانے کے گرد صرف عورت کے وجود پر ہی سب کو کیوں نظر آتی ہے؟ وہ رو رہی تھی، خدا سے معافی مانگ رہی تھی۔ دل کو تھوڑا سا سکون ملا، پھر وضو کیا اور عصر کے وقت مدرسہ چلی آئی۔ اسے پتا تھا اب ہمت اور شکر اسی راہ پہ ملنا ہے، اور یہی سب سے بہترین راہ ہے۔ ترجمہ: اور تم ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے میرے رب، میری توبہ قبول کرنا، بے شک میں نے انسان کے بت کو پوجا اور تیرے حکم کو بھول گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آگے زندگی میں سیدھے راستے پر آپ استقامت نصیب کرنا۔ اس نے سچے دل سے دعا کی اور دوبارہ باجی کا آج کا توبہ کا درس سننے لگی۔